پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا. لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے. نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے. صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں. طبیعتیں مختلف ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محفل میلاد کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک طرف دلائل کی دنیا ہے، ہمارے علماء کرام دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استاذی مکرم پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب، آپ کا انداز تو بالکل سادہ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا ہے. آپ بڑے دھیمے لہجے میں کہتے ہیں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے؟ کیا ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا ہے. امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ کوئی نہیں. کوئی حضور کی صورت کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کی بات کر دے. امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. کتنا میٹھا نام ہے. جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا ہے. یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو مداحیہ شاعر، لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے ہیں تو پھر کمال کر دیتے ہیں. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے. وہ شانوں کے مالک ہیں، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی. اور یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب تھا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے. محدث ابن جوزی علیہ رحمہ یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، یہ لکھتے ہیں بیان الملاد النبوی کے اندر کہ جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی ہے. بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہیں. یہ محافل ان سے عقائد درست ہوتے تھے، ان محافل سے صالحیت کا نور بڑھتا تھا، ان محافل سے عشق رسول کی سوغات ملتی تھی، ان محافل سے حضور کی سیرت پہ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. لیکن کچھ اشروں سے یہ محافل وقتی ذوق، نعروں تک اور دعووں تک محدود ہو کے رہ گئی، اور جو اثر روح ہے وہ نکلتی جا رہی. یاد رکھنے والی باتیں ہیں. دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا. اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے، چونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ. تو جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. اس طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کے اندر ملاوٹ آ رہی ہے، اس طرح عقائد کے اندر بھی تغیر و تبدل پیدا ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے سچے سچے عقائد وہی ہیں جو صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد ہیں.
ان عقائد سے ہٹ کر کوئی نئے عقائد اختیار کرتا ہے تو وہ عقائد کسی مومن کے عقائد نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز ہے عبادات، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عامل الصالحات کا تذکرہ بار بار ملتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، اتنے میں اس مسئلے سے غافل ہیں اور بے خبر ہیں۔ اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربہ کا ہے۔ اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہے، جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا ہے۔ اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کو حکم دیا ہے، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہاں سے ہم والدین کا مقام دیکھ سکتے ہیں کہ والدین کا مقام کتنا اونچا ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن ہمارا شعور دین ناقص ہے۔ ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں باپ کس ہستی کا نام ہے، ہم سمجھے نہیں کہ ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑوں کا ادب نہ کریں، دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا، جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا، لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میرا پیغام یہ ہے صاحبو، تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، اور تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، تو یہ مکے والا بابا تو شاہی کوئی نہیں، یہ پیڑھی والا بابا تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتا، یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ وقت کے ولی، وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کریں تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں گے، اور اگر ماں باپ کا دل دکھی ہے تو پھر غوث اعظم سے بھی فیض نہیں مل سکتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ آپ 15 لاکھ روپے لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، ہر چکر پہ حجر اسود کو بوسے دیں، لیکن گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے۔ تو بے نیاز ہے، قبول کرے یا رد کرے۔ لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سونے کے نام کی محفل سجائی ہے، اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا
اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیاں کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا۔ یہ وہ ہستیاں جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اونچی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ جب اتنی عظمت ہے ماں باپ کی تو 70% لوگ ہمارے معاشرے میں روتے ہیں، 70% ماں باپ کو شکوہ ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ ہوا یہ کہ ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے لیکن اپنے فرائض سے غافل ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق مجھے مل جائیں، لیکن میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، ان سے تو یکسر بے خبر ہے۔ میں اگر خطیب ہوں تو مجھے یہ شکوہ ہوگا کہ مقتدی میرے حقوق کا خیال نہیں کرتے، لیکن میں اپنے فرائض سے غافل ہوں کہ میں منبر پہ بیٹھ کے قوم کو دینا کیا ہے، قوم کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اگر میں شوہر ہوں تو مجھے یہ شکوہ ہوگا کہ بیوی میرے حقوق کا خیال نہیں کرتی، لیکن میں اپنی ذمہ داریوں سے اپنے فرائض سے غافل ہوں گا کہ میرے فرائض کیا ہیں۔ یہی شکایت بیوی کو بھی ہے لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اپنے فرائض کا خیال کیا ہے، تو ان کی اولاد ساری زندگی ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتی۔ انہیں یہ شکوہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی یا اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ ان کو حقوق مانگنے نہیں پڑتے بلکہ ان کی جولی میں حقوق گرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے صرف ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے۔ ماں باپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہوتی ہے، مکلف ہوتی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، یا عورت کا حسن دیکھتے ہیں، یا اس کی دولت دیکھتے ہیں، یا اس کا حسب و نسب برادری دیکھتے ہیں، یا دینداری دیکھی جاتی ہے۔ کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی۔ چونکہ مرد دیندار ہو تو دین گھر تک پہنچتا ہے، عورت دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس لے آئی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، لیکن بچہ اتنا قابل تھا کہ اس نے 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ قاری صاحب نے کہا جہاں سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے۔ کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی۔ جب ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، جب ماں کی گود میں آیا تو اس وقت بھی قرآن سنتا تھا۔ ماں دودھ پلاتی، ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی، ماں لوری دیتی، لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی، گھر کے کام کاج کرتی، ساتھ قرآن پڑھتی۔ یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر لیے۔ یہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا۔ وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے بچے سے کہتی ہے کہ پتر نماز پڑھا کر، لیکن بچہ کہتا ہے امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو کہا پتر شکر کی پڑیاں ملتی۔ بچہ وضو کرنے جاتا ہے تو ماں شکر کی پڑیاں لپیٹ کر مصلے کے نیچے رکھ دیتی۔ سلام پھیرنے کے بعد مصلہ اٹھایا تو شکر کی پڑیاں مل گئی۔ اس وقت شکر ایسی تھی جس طرح آج کل چاکلیٹ بچے رغبت سے کھاتے تھے۔ تو جب بچے کو بن مانگے ہر روز 5 وقت شکر ملنے لگی
تو بچہ نماز کا عادی بن گیا. ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی, کسی فوتگی پہ گئی تھی, آتے ہوئے دیر ہو گئی. تو رب کی بارگاہ میں عرض کی, باری تعالیٰ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے, میری محنت کو ضائع نہ کرنا. اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی, آنکھوں میں آنسو لے کے تیز تیز قدم اٹھاتی گھر پہنچی اور گھر آ کے کہا, بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو. بچے نے کہا, امی آپ گھر میں نہیں تھی, میں نے نماز پڑھ لی ہے, لیکن آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا, آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا. ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی. یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید گنڈے شکر بنتا. گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی, ایتھو زندگی دا نصب العین بندا ہے. ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا ہے. شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر, پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے. سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر, پھر لال بھی سخی حسین بنتا ہے. اس لیے میرے حضور نے جو تعلیم دی ان میں سے ایک حق اولاد کا یہ ہے کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو. مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین. 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا, فرمایا مار کے نماز پڑھاؤ. اللہ اکبر. مجھے سوچ کے بتاؤ, اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے بری ہوتی. آج سکول آباد ہیں, کالج آباد ہیں, لیکن مسجدیں بے آباد ہیں. کیوں؟ وہ ذمہ داری ماں باپ نے لی. ماں باپ نے کہا, بیٹا اچھا پڑھ جو, تمہارا مستقبل سنور جائے گا. ڈگری اچھی حاصل کر لو, ڈگری اچھی حاصل ہوگی تو پھر جاب بھی اچھی ملے گی, پے بھی اچھی ملے گی, تو مستقبل بھی اچھا ہوگا. ایک لمحے کے لیے سوچئے, جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے اس مستقبل کی عمر کتنی ہے. شیخ سعدی بولے, ایک سانس کا بھی نہیں پتا. جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں, اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانا ہے کہ نہیں. اس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی. اذان سن لو.